ویکلی سائبر سیکیورٹی نیوز اور اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ US فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن FCC نے چینی ٹیلی کام اور نگرانی کے آلات پر پابندی کا اعلان کیا۔ ونڈوز سرور کے نئے اپڈیٹس ڈومین کنٹرولر کو منجمد کرنے، دوبارہ شروع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ واٹس ایپ ڈیٹا لیک۔ 500 ملین صارفین کے ریکارڈز برائے فروخت۔ 16 نومبر کو رینسم ویئر گینگ نے بیلجیم کی میونسپلٹی کو نشانہ بنایا۔ ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ویکلی سائبر سیکیورٹی نیوز، خبریں تفصیل کے ساتھ۔ US فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن FCC نے چینی ٹیلی کام اور نگرانی کے آلات پر پابندی کا اعلان کیا۔ مکمل پابندی چینی کمپنیوں ہواوے، ZTE، ہائیٹیرا، ہکوین، دوحہ پر لاگو ہوتی ہیں اور اس کی وجہ قومی سلامتی کو ناقابل قبول خطرہ کہا جا رہا ہے۔ انہیں 2021 میں سیکیور اکوپمنٹ ایکٹ میں ہدایات کے طور پر شامل کیا گیا، جس پر صدر بائیڈن نے نومبر میں دستخط کیے تھے۔ ہائیٹیرا، ہکوین اور دوحہ کو ان حفاظتی اقدامات کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی جو انہوں نے سرکاری استعمال کے لیے اپنے آلات کی فروخت اور بنیادی ڈھانچے کی اہم سہولیات کی نگرانی پر لاگو کیے ہیں۔ FCC نے وضاحت کی کہ مذکورہ کمپنیاں چینی حکومت کے استحصال، اثر و رسوخ اور کنٹرول اور اس طرح کے استحصال سے وابستہ قومی سلامتی کے خطرات کے تابع ہیں۔ ونڈوز سرور کے نئے اپڈیٹس ڈومین کنٹرولر کو منجمد کرنے، دوبارہ شروع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ مائیکروسافٹ LSASS میموری لیک کی تحقیقات کر رہا ہے، جو منگل کو نومبر کے پیچ کے دوران جاری کردہ ونڈوز سرور اپڈیٹس کی وجہ سے ہوا، جو کچھ ڈومین کنٹرولرز کو منجمد اور دوبارہ شروع کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ LSASS مختصر برائے لوکل سیکیورٹی اتھارٹی سب سسٹم سروسز، ونڈوز سسٹم پر سیکیورٹی پالیسیوں کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے اور یہ رسائی ٹوکن کی تخلیق، پاسورڈ کی تبدیلیوں اور صارف کے لاگ ان کو سنبھالتا ہے۔ اگر یہ سروس کریش ہو جاتی ہے تو لاگ ان صارفین فوری طور پر مشین پر موجود ونڈوز اکاؤنٹس تک رسائی سے محروم ہو جاتے ہیں اور انہیں سسٹم کو دوبارہ شروع کرنے کی غلطی دکھائی دیتی ہے، جس کے بعد سسٹم ریبوٹ ہوتا ہے۔ مائیکروسافٹ ایک ریزولوشن پر کام کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آنے والے ریلیز کے ساتھ اپڈیٹ فراہم کرے گا۔ واٹس ایپ ڈیٹا لیک۔ 500 ملین صارفین کا ریکارڈ برائے فروخت۔ 19 نومبر کو ایک اداکار نے ایک مشہور ہیکنگ کمیونٹی فورم پر ایک اشتہار شائع کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ 487 ملین واٹس ایپ صارفین کے موبائل نمبروں کا 2022 ڈیٹا بیس فروخت کر رہا ہے۔ ڈیٹا سیٹ میں مبینہ طور پر 44 ممالک کے واٹس ایپ صارفین کا ڈیٹا شامل ہے۔ دھمکی امیز اداکار کا دعویٰ ہے کہ 32 ملین سے زیادہ امریکی صارف کے ریکارڈ شامل ہیں۔ ڈیٹا سیٹ میں مبینہ طور پر مصر، اٹلی، سعودی عرب، فرانس، ترکی، روس اور برطانیہ کے صارفین کے لاکھوں نمبر بھی ہیں۔ بیچنے والے نے یہ واضح کیا کہ انہوں نے ڈیٹا بیس کیسے حاصل کیا، تجویز کیا کہ انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی کا استعمال کیا۔ واٹس ایپ کی پرنٹ کمپنی میٹا نے اس کہانی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن صنعت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نمبروں کا یہ مجموعہ ہیکنگ سے نہیں بلکہ اسکریپنگ سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ رینسم ویئر گینگ نے بیلجیم کی میونسپلٹی کو نشانہ بنایا، اس کے بجائے پولیس کو نشانہ بنایا۔ رینگر لوکر رینسم ویئر گینگ نے چوری شدہ ڈیٹا شائع کیا، جس کے بارے میں وہ سوچتے تھے کہ زوینڈوریک کی میونسپلٹی ہے، لیکن زوینڈوریک پولیس اینٹوریپ بیلجیم میں ایک مقامی پولیس یونٹ سے چوری ہوئی ہے۔ افشا ہونے والے ڈیٹے نے مبینہ طور پر کار کے ہزاروں لائسنس پلیٹس، جرمانے، کرائم رپورٹ، فائلز، اہلکاروں کی تفصیلات، تحقیقاتی رپورٹس اور بہت کچھ کو بے نقاب کیا۔ اس قسم کا ڈیٹا ممکنہ طور پر ایسے لوگوں کو بے نقاب کر سکتا ہے جنہوں نے جرائم یا بدسلوکی کی اطلاع دی اور قانون نافذ کرنے والے جاری آپشنز اور تحقیقات سے سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ بیلجیم کے ذرائع ابلاغ نے اس ڈیٹا کو لیک اس نوعیت کا سب سے بڑا ڈیٹا قرار دیا ہے، جس نے ملک میں عوامی خدمات کو متاثر کیا ہے، جس سے زینڈوریک پولیس کے 2006 سے ستمبر 2022 تک رکھے گئے تمام ڈیٹا کو بے نقاب کیا گیا۔ تا مزید معلومات پر زمون یوٹیوب چینل سائبر پشتو یا زمون ویب سائٹ www.cyberpashto.com وزٹ کریں۔ ڈیرا بنانا